اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جو حی اور قیوم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کو آگے چلایا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی بہادر انسان تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی زبان پر حق جاری کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو کعبے میں لایا، جب خلافت ملی تو اسلام کو جزیرہ عرب سے باہر دین کو پہنچایا، اسلام کو پہنچایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ایک نظام حکومت، نظام خلافت چلایا جو کہ رہتی دنیا تک آئیڈیل اور نمونہ بن گیا۔ اس کے بعد جو بھی حکومت، جو بھی ملک ترقی کرنا چاہتا، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرتا تو وہ ترقیوں کی بلندیوں کو پہنچ جاتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے، ہے تو غیر مسلم، ہے تو اسلام کے دشمن، لیکن اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی بلندی کے لیے انہوں نے حضرت عمر کے قانون کو فالو کیا ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان تھے جن کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو لوگوں کی، جو دشمن ہیں آپ کے، وہ ان کی نگاہوں میں کھٹکتے ہیں۔ آپ کا نام بھی ان پہ لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آج بھی یہود و نصارہ کو بڑا ہی کھٹکتا ہے، کیونکہ سیدنا عمر نے خصوصاً یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر پھینکا تھا، اور آج یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف ہیں۔ اسی طرح کچھ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں، لیکن وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف ہیں، اور مخالفت کی وجہ کہتے ہیں کہ خلافت کا حق حضرت عمر کا نہیں تھا، بلکہ پہلا ابو بکر کا بھی نہیں تھا، عمر کا بھی نہیں تھا، عثمان کا بھی نہیں تھا رضی اللہ عنہم، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، ان کی اپنی زبان کیا کہتی ہے، یہ کتب تواریخ کے اندر موجود ہے، مختلف کتب کے اندر موجود ہے، لیکن
حضرت عمر کا نام ان کو کھٹکتا ہے۔ ظاہر بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب دیا گیا ہے، کیونکہ فاروق کا مطلب ہی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ آج بھی جو بندہ حق کی طرف چلنا چاہتا ہے وہ سیدنا عمر سے محبت کرتا ہے، اور جو باطل کی طرف ہے اس کو سیدنا عمر کا نام ہی کھٹکتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدل والے، انصاف والے، لیکن اس کے باوجود مانتے بھی ہیں ان کے نظام کو، ان کے قوانین کو، اور مخالفت بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام حضرت عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دو احادیث آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سنی تھی کہ آپ کے دیندار ہونے اور آپ کے ایمان کے مکمل ہونے کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تیسری حدیث سماعت فرمائیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا عالم ہونا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی ہے کہ عمر علم والا ہے، عالم ہے، دین کو سمجھنے والا ہے، دین کو پرکھنے والا ہے، دین کے مطابق چلنے والا ہے۔ اس کی گواہی رسول اللہ نے پہلے ہی دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ مجھ کو دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے دودھ پیا اور اتنا پیا کہ مجھے اس کی سیرابی اپنے ناخنوں سے نظر آنے لگی، یعنی کہ خوب پیٹ بھر کر میں نے وہ دودھ پیا، پھر میں نے وہ پیالہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، تعبیر کیا ہے اس خواب کی، دودھ سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، یعنی اللہ نے جو علم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم عمر کو دیا جو واضح گواہی خود رسول اللہ نے دے دی کہ علم عمر کے پاس ہے، عمر علم والا ہے، یہ رسول اللہ نے کہہ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار ہونے کی گواہی دی، جن کے بارے میں عالم ہونے کی گواہی دی، اور جن کے بارے میں ایمان کی تکمیل کی گواہی دی، ایسے شان اور مقام والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مواقع پہ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا عمر شہید ہوئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب رنجیدہ تھے، آنسو جاری تھے، آپ چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، میرے کاندھے پہ کسی نے آ کے اپنا بازو رکھا اور پھر کہنے لگے کہ عمر بڑا ہی عظیم ہے، اللہ نے اس سے اسلام کا کام لیا، اور میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عمر کے بارے میں اتنا تذکرہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہتے کہ میں ابو بکر و عمر فلاں جگہ پر گئے، میں ابو بکر و عمر ایمان لاتے ہیں فلاں کام پہ اوپر، میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر و عمر نکلے، میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں کہتے میں اور ابو بکر و عمر نے یہ کیا، اور پھر کہنے لگے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کہا کہ میں ابو بکر و عمر یہ کرتے رہے، داخل ہوئے، نکلے، ایمان لائے، تو جس طرح وہ دونوں آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں ایک ہی روزے کے اندر، انشاءاللہ عمر بھی اسی جگہ جا کر اللہ تینوں کو اکٹھا کرے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
کبھی نہیں کہا کہ میں عمر سے، عثمان سے یا پھر ابو بکر سے افضل ہوں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ میں ان سے کم تر ہوں۔ آپ احادیث پڑھیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، آپ کی حیات کے اندر پہلا نمبر ابو بکر کا دیتے تھے، ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، اور اس کے بعد ہم صحابہ کرام میں سے کسی کو کسی کے برابر نہیں لاتے تھے۔ اور دوسری حدیث اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار بھی کبھی نہیں کیا کہ یہ بات غلط ہے، نمبرنگ نبی علیہ السلام نے اسے انکار نہیں کیا۔ صحابہ کرام جو ترتیب لگاتے تھے ان تینوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار کی، یعنی نبی علیہ السلام بھی کہتے تھے کہ ان کا یہی نمبر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان اور بڑے مقام والے ہیں، جہاں پر آپ کے ایمان کی تکمیل کی گواہی ہے، جہاں پر آپ کے عالم دین ہونے کی گواہی ہے، جہاں پر ان کے دیندار ہونے کی گواہی ہے، وہیں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی بھی گواہی ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر آپ کا جنت کے اندر ایک محل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، جنت کے اندر اپنے آپ کو میں نے پایا، جنت کی سیر کر رہا ہوں، مجھے ایک محل نظر آیا، بڑا ہی خوبصورت محل، میں نے اس کے اندر داخل ہونے کا سوچا کہ چلو اس کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ جنت کے اس محل کے طرف جب میں بڑھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس محل کے ایک کنارے پہ ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے، جنت کے اندر عمر بن خطاب کا محل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر، میں واپس پلٹ آیا، مجھے تیری حیا اور تیری غیرت یاد آ گئی اور میں محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ سے حیا کروں گا؟ یعنی کہ سیدنا عمر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے رسول آپ میرا محل دیکھ کر آتے، میں اپنا محل آپ کی زبانی سننا چاہتا تھا کہ عمر کا محل کیسا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتنی گواہیاں موجود ہیں، جنتی بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، دیندار بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، جنت کے محلات بھی ان کے نام پر لگے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی گواہیاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دی، لیکن پھر بھی آج دیکھیں لوگ سیدنا عمر کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے شہروں کے اندر جلوس نکالے جائیں گے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بولا جائے گا اور سریعام بولیں گے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ہمارا نظام حکومت ہی باطل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ صحابہ کی توہین ہوتی ہے، لیکن حکومتیں خاموش ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ اگر صحابہ پھر کہتے ہیں کہ ہم سیکورٹی کو بڑھاتے ہیں تاکہ فساد پیدا نہ ہو، تاکہ ماحول خراب نہ ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کے دفاع کے اندر ایک پاکستان کے کسی شہر کی بات نہیں، اگر پوری دنیا کا نظام برباد ہوتا ہو تو ہو جائے۔ ہمیں صحابہ پیارے ہیں، ہمیں ابو بکر پیارے ہیں، ہمیں عمر پیارے ہیں، ہمیں عثمان پیارے ہیں، ہمیں علی پیارے ہیں، حضرت امیر معاویہ پیارے ہیں، حضرت عائشہ پیاری ہیں رضی اللہ عنہم۔ ہمارے لیے تو یہ مکرم ہے، ہمارے لیے یہ دنیا نہیں۔ انہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، انہوں نے مارے کھائی ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو آج ہم حق پر ہیں۔ ان کی وجہ سے، ان کی ماروں کی وجہ سے، ان کے ظلم و ستم برداشت کرنے کی وجہ سے آج ہم حق کے راستے پر ہیں۔
اگر وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیتے، ماروں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے، تو آج ہمارے پاس حق بات نہ ہوتی، آج ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا، آج ہمارے پاس اسلام نہ ہوتا، بلکہ آج ہم ہندو ہوتے، ہم مشرک ہوتے اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہوتے۔ یہ تو صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ صحابہ کرام پہ بولا جاتا ہے، اور خصوصاً حضرت عمر پر، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی کڑا نظام رکھا ہوا تھا، اسلام کے خلاف کوئی بول سکتا نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے نظریات اس کے اوپر موجود ہے کہ حضرت عمر کیسے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، زید بن وہب فرماتے ہیں، تابعی زید بن وہب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، ہم نے دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روئے جا رہے ہیں، حضرت عمر کو یاد کر کے، ان کا تذکرہ کر کے رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اور تھوڑے بہت نہیں، اتنے روئے کہ سامنے پڑی ہوئی کنکریاں گیلی ہو گئی، تر ہو گئی، اتنا زیادہ روئے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ عمر کے اسلام قبول کرنے سے، عمر اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھا، عمر اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھا، اور لوگ اس میں داخل ہوتے تھے، نکلتے نہ تھے۔ جب عمر فوت ہو گئے تو اب لوگ اس میں داخل ہونے کے بجائے اس سے نکل رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ایک روایت کے الفاظ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اسلام کا قبول کرنا، عمر نے اسلام کو قبول کیا تو اسلام کی مدد ہوئی، عمر کو خلافت ملی تو اسلام کی فتح ہوئی۔ اور پھر فرمانے لگے، اللہ کی قسم، عمر وہ ہے کہ عمر کی جدائی میں دنیا کی ہر چیز نے محسوس کی، حتیٰ کہ خاردار درخت نے بھی عمر کی جدائی کو محسوس کیا کہ عمر دنیا سے گیا ہے۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم، عمر وہ ہے کہ جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے کہ میرا خیال ہے کہ عمر وہ انسان ہے جن کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا جو عمر کی ہر بات میں رہنمائی کر کے سیدھے رستے پہ لاتا تھا۔ عمر وہ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عمر وہ تھے جن سے شیطان بھی گھبراتا تھا، شیطان بھی ڈرتا تھا کہ اگر میں نے عمر کے دور کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی تو عمر نے وہ بدعت میرے چہرے پہ دے مارنی ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں سیدنا عمر کے بارے میں کہ شیطان بھی گھبراتا تھا کہ اگر کوئی میں نے بدعت ایجاد کی، اسلام کی مخالفت کی، تو عمر میرے اوپر وہ دے ماریں گے۔ اور یہ بات عبداللہ بن مسعود کی ویسے نہیں ہے، خود نبی علیہ السلام نے اس بات کی گواہی دی حضرت عمر کے بارے میں کہ شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کالے رنگ کی، کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے منت مانگی ہے، جنگ پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، آگے کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے منت مانگی تھی کہ اگر آپ صحیح سلامت واپس آگے تو میں دف بجاؤں گی۔ نبی علیہ السلام نے کہا اگر منت نہیں مانگی تو نہیں بجانا، اور اگر مانگی ہے تو بجا لو۔ دف کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک دو موقع پہ اجازت دی گئی ہے۔ دف اس کو کہتے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ اس کو ہوتا ہے خالی ہوتا ہے، ایک سائیڈ پہ چمڑا لگا ہوتا ہے، لیکن وہ سمپل سی آواز نکلتی تھی۔ آج کل کی تو یہ جدید دفیں جو ہے کئی طرح کے ساز پیدا کرتی ہیں، اس وقت یہ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا میں نے منت مانگی ہے، اس نے دف شروع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، دف شروع کی، ابو بکر آئے، وہ بجاتی رہی، عمر حضرت عثمان آئے، وہ بجاتی رہی، حضرت علی آئے، وہ بجاتی رہی۔ جیسے ہی حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے داخل ہونے کی،
تو فرمایا کہ فوراً اس نے وہ دف اپنے نیچے رکھی اور اوپر بیٹھ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ گئے. نبی علیہ السلام نے پھر کہا عمر تو جہاں جاتا ہے شیطان وہ رستہ ہی بدل دیتا ہے. شیطان بھی گھبراتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کمال کے انسان تھے. اللہ نے آپ کی زبان پر حق جاری کیا ہوا تھا. آپ نے بڑے کمال کے فیصلے کیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی عام جس طرح انسان دنیا سے جاتے ہیں ویسے چلے گئے. اور حضرت اس عمر کی شان دیکھیں اور اپنے رب سے تعلق دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ عمر کو شہادت کی موت دینا اور مدینے کے شہر میں دینا. صحابہ کرام تابعین کہا کرتے تھے عمر اب تو جاہلیت کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ کو مدینے میں موت آئے. یہاں تو اہل ایمان اور اہل توحید رہتے ہیں, یہاں کیسے موت آئے گی. سیدنا عمر کا اپنے رب پہ اعتبار دیکھیں کہ دعا نہیں چھوڑی. اور پھر ایک وقت آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے, سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام آ کر شکایت کرتا ہے امیر المومنین میرا مالک مجھ سے ٹیکس لیتا ہے, مجھ سے پیسے لیتا ہے کہ کمائی کر کے مجھے کچھ حصہ دو, تو اتنے پیسے مجھ سے لیتا ہے فی کمائی کے اندر. فرمایا کہ کام کیا کرتے ہو؟ کہا میں چکی بناتا ہوں. کہا پھر اتنا بڑا ٹیکس نہیں ہے, اتنی بڑی رقم نہیں ہے, لے لو. اگر وہ آپ سے لیتا ہے تو کوئی بات نہیں, ظلم نہیں آپ پر. پھر حضرت عمر نے کہا کہ سنا ہے کہ تو چکی اچھی بناتا ہے تو مجھے بنا کر دے گا. کہنے لگا امیر المومنین ایسی چکی ہوگی کہ جب چلے گی تو دنیا دیکھے گی, دنیا میں آواز جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس کی بات سمجھ نہ سکے, وہ چلا گیا. پھر فجر کا ٹائم ہوا تو وہ پہلے ہی خنجر لے کر مسجد نبوی کے اندر گھس چکا تھا. اندھیرا تھا, ہر طرف فجر اندھیرے میں پڑی جاتی ہے, تو اندھیرا تھا پتہ نہ چلا, چھپ گیا جا کے. جیسے ہی حضرت عمر نے اللہ اکبر کی تو اس نے خنجر لیا اور مارا. حضرت عمر کے زیر ناف جا کر خنجر لگا, حضرت عمر گر گئے. حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا, آپ آگے ہوئے, آپ نے مختصر نماز پڑھائی. وہ بھاگنے لگا لیکن صف اتنی مضبوط تھی کہ بھاگ نہ سکا. کئی صحابہ کو اس نے زخمی کیا. اور پھر بھی جب اس نے دیکھا کہ اب بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں, ایک بندے نے اس پر اپنی چادر پھینکی. جب اس کو پتا چلا کہ میں پھنس گیا ہوں تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنی گردن کاٹ کر اپنے آپ کو ختم کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا. کہنے لگے مجھے کس نے مارا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ابو لولو فیروز نے مارا ہے جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے. کہنے لگے اس ظالم کو میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی. پھر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی. وہ غیر مذہب تھا, اسلام والا نہیں تھا. اللہ کا شکر ادا کیا. پھر 3 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی حالت کے اندر رہے کہ آپ کے جسم میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی تھی. پانی پلایا جائے فوراً نکل جاتی, آپ کو اگر دودھ پلایا جاتا نکل جاتا, یعنی جسم میں کوئی چیز نہ ٹھہرتی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن کے بعد شہید ہو گئے. اب دیکھیں کہ اپنے رب پر اعتماد تھا, مسجد نبوی ہے, مانگا کیا؟ اللہ شہادت کی موت دے, شہر مدینہ میں دے. رب نے کہا عمر میں تیری دعا قبول کرتا ہوں اور تجھے شہادت کی موت بھی دیتا ہوں, مسلح رسول پہ دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. آپ کی شہادت کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ 26 ذوالحجہ کے اندر آپ شہید ہوئے, اور بعض کہتے ہیں 1 محرم الحرام کے اندر. یہ اختلاف ہے, تاریخی روایات ہیں. تو اس لیے حضرت عمر کس تاریخ کو شہید ہوئے یہ اختلافی مسئلہ ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے مرتبے پر پہنچے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روضہ رسول کے اندر مدفون ہیں. نبی علیہ السلام, ابو بکر و عمر
یہ تینوں ایک ہی جگہ پر مدفون ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مسجد کے منبر سے لے کر میرے گھر تک کا جو حصہ ہے، جو ٹکڑا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضرت عمر کی قبر ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر ہے۔ اگر آج کوئی حضرت عمر کے خلاف بولتا ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اپنا ہی ایمان برباد ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر کی سیرت کو پڑھیں، حضرت عمر کی سیرت کو سمجھیں کہ انہوں نے کیسے عدل کیا، انہوں نے کیسے اپنے رب کو راضی کیا، انہوں نے کیسے دین اسلام پر عمل کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔